السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل ناراض ہے زندگی، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئلہ کے والد کو ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ آپ آئلہ کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کی شادی عابد سے کروا دیں، یہ بہت اچھا لڑکا ہے اور آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہی رہے گی۔ آئلہ کے والد کو یہ مشورہ کافی پسند آیا، وہ گھر جا کر اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ زینیا ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے، وہ ایسا نہیں چاہتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر آئلہ اپنے سسرال سے واپس آ گئی تو میری اور فہد کی شادی میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ عابد نے ہی ابا کو مشورہ دیا ہوگا کہ آئلہ کی شادی مجھ سے کروا دے، اس لیے وہ عابد کو بہت باتیں سناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سارے فضول مشورے تم ابا کو دے رہے ہو نا۔ تو عابد آگے سے سوال کرتا ہے کہ کون سے مشورے، جس پر زینیا اسے کہہ دیتی ہے کہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو، تم وہ قاتل ہو جو دستانے پہن کر مظلوم بن کر ہمارے بیچ میں ہی گھوم رہے ہو اور ہماری خوشیوں کا قتل کر رہے ہو۔ زینیا کی باتیں سن کر عابد کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی زینیا کی اچھی خاصی کر دی اور کہا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں، کچھ بولتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم بولتی رہو۔ عابد زینیا کو اپنے کمرے سے نکال دے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی گاڑی لے کر گھر سے چلا گیا اور شاید سمندر کے کنارے جا کر وہ زینیا کی ساری باتیں سوچ کر بہت روتا ہے۔ ساری رات وہ سوچوں میں وہی گزار دے گا۔ اگلی صبح ناشتے پر جب عابد نہیں آیا تو زینیا کے ابا ملازمہ کو اسے بلانے کا کہتے ہیں، تو ملازمہ نے آ کر بتا دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ گارڈز نے بتایا ہے کہ وہ رات کو گاڑی لے کر نکلا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ زینیا کو سمجھ آ گئی کہ ضرور وہ اس کی باتوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زینیا عابد کو فون کر کے اپنی رات والی باتوں پر اسے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ، یا پھر مجھے بتاؤ کہ تم کہاں پر ہو، میں خود تمہیں لینے آتی ہوں۔ تو شاید عابد آگے سے کہہ دے کہ تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، اور اگر میں نے گھر آنا ہوا تو خود ہی آ جاؤں گا۔ اب عابد گھر تو واپس آ جائے گا، لیکن وہ زینیا سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا اور اس کے معاملات سے دور ہی رہے گا۔ ادھر آئلہ کے لیے بھی اپنے سسرال میں رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں صرف فہد ہی ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے، اور فہد کا اس طرح آئلہ کی طرفداری کرنا فہد کے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر آئلہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی جائے۔